أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ انسان کی زندگی میں بگاڑ اور اصلاح کے یہ پہلو موجود ہیں، اور انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بگاڑ اور اصلاح کی دونوں جانبیں انسان کے اندر موجود رہی ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ان فرشتوں نے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، الہی تو اس زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرنے والا ہے جو فساد مچائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا تھا کہ مجھے علم ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میں خوب جانتا ہوں، تمہیں اس کا علم نہیں، انی عالم ما لا تعلمون۔ اور جب ہم شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کو دیکھتے ہیں، تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین کو اصلاح کا عمل بڑا پسند ہے اور فساد کو رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ فساد کا یہ عمل بسا اوقات انسانی فکر میں انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کی طمع، لالچ، ہرس کی وجہ سے ہوتا ہے، بسا اوقات اپنی سلطنت، اپنی قوت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی بھی غرض سے یہ فساد ہو، اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اصلاح کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنے بندوں کی، جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی انبیاء کرام کی کہ وہ جا کے دنیا میں اصلاح کا عمل کریں۔ اسی لیے انبیاء کرام کی دعوت میں واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ پیغمبر اپنی قوم کو گویا ہو کے کہتا ہے کہ میں تو تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور اصلاح کرنے والے افراد جب کسی بھی معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں تو رب العالمین کی طرف سے اس معاشرے کا، اس قوم کا تحفظ ہوتا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ مالک الملک کبھی بھی کسی قوم کو اس کے ظلم کی وجہ سے، حتیٰ کہ ان کی نافرمانی اور ان کے کفر و شرک کی وجہ سے بھی تباہ نہیں کرتے جب تک ان کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہو، کچھ لوگ اصلاح کرنے والے ہوں اور وہ اصلاح کا عمل ہو رہا ہو، تو رب العالمین ایسی قوم کو باوجود اس کے کہ وہ ظلم کرنے والی ہو، مالک الملک انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کے اندر اصلاح کی یہ جانب ختم ہو جاتی ہے اور فساد کی جانب عام ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ قوم تباہی کا لقمہ بن جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اقوام عالم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات
کہ اصلاح کرنے والے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور امت میں سے 1 2 3 کوئی فرد بھی اگر اصلاح قبول کرنے والا ہے تو مالک الملک ان کو ابھی تک مہلت دیے رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن پاک نے فرمایا ہے، 950 سال تک جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور 950 سال تک مالک الملک نے ان قوموں کے شرک کو، ان کے بدعت کو، ان کے فساد کو، ان کے ظلم کو سب کچھ ہونے کے باوجود ڈھیل دے رکھی ہے اور تباہ و برباد نہیں کیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے یہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ اے جناب نوح، جو ایمان لا چکے ہیں بس وہی ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی اصلاح کی توقع نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ان کے اندر ایمان لانے والا فرد نہ ہوگا، تو رب العالمین کی طرف سے ایسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اصلاح کی جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم آج کل بیٹھتے بگاڑ کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑا بگاڑ آ گیا، معاشرے کے اندر بگاڑ آ گیا، نسل بگڑی جا رہی ہے، معیشت کے اندر بگاڑ ہے، مملکت کے اندر بگاڑ ہے، حکومت کے اندر بگاڑ ہے، فلاں ادارے میں بگاڑ ہے۔ بگاڑ کا تذکرہ تو کرتے ہیں مگر اصلاح کی جانب کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور جب بگاڑ عام ہوتا ہے، فکر کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے، تو بسا اوقات بگاڑ کرنے والے بھی اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں۔ ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کہیں اصلاح کے نام پر اس دنیا کو فساد کی آگ میں دھکیلنا تو نہیں چاہتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کچھ لوگ ایسے بد نصیب جب ان کی فطرت اتنی مسخ ہو جاتی ہے، ان کی فطرت کے اندر اس قدر اندھیرا چھا جاتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تم دنیا میں فساد کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مالک الملک فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، وہ تو فساد کی جڑ ہے اور فساد کا نام اصلاح رکھتے ہیں، اور اتنے کم عقل اور بے علم ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ تو بگاڑ کی جڑ ہوتے ہیں۔ اور اصلاح کے لیے کوششیں اپنے طور پر فرد کی حیثیت سے، جماعت کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ کوشش واقعتاً ہی اصلاح ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اصلاح کے پیارے نام پر اور اصلاح کے اچھے غلاف میں فساد لپیٹا ہوا ہے اور وہ فساد دنیا میں مچانا چاہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور آج جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، ادارے معرض وجود میں آتے ہیں، افراد اٹھ کے آتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں، لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے، گزرنے کے بعد جب رپورٹس مرتب کی جاتی ہیں، نتائج برآمد کیے جاتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو خود فساد کی جڑ ہے۔ کس سوسائٹی کا، کس محکمے کا نام لیا جائے؟ حتیٰ کہ اگر محکمے کی اصلاح کے لیے کوئی اور محکمہ، کوئی اور کمیٹی بنائی جاتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ یہ کمیٹی کے آنے سے تو فساد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ عدم شعور اور فطرت کا مسخ ہونا یہ ایسا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ اصلاح کا عمل کر رہے ہیں یا فساد کا عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابل مالک الملک رب العالمین جو اس انسان کا خالق مالک ہے اور اس انسان کی ہدایت کا ذمہ اس نے لیا ہے اور اس انسان کی ہدایت اللہ نے اتاری ہے، اگر اللہ رب العزت کی اس ہدایت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کے لیے جو رب العالمین نے دستور دیا ہے، آج ہم مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اس سے غفلت اور اعراض برت رہے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ احزاب کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اصلاح کے لیے ایک ٹانک، ایک ذریعہ، ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنے آپ کی، اپنے اعمال کی، اپنے معاشرے کی، اپنے سوسائٹی کی، اپنے ماحول کی اصلاح کر سکتے ہو۔ اور آئیے قرآن کی طرف توجہ دیجیے۔ قرآن پاک نے بڑی محبت کی زبان، محبت کی صدا لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ خوش نصیبو جنہیں میری معرفت کا کچھ علم ہے،
جو میرا اقرار کر چکے ہیں اور مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، تم توجہ دو. قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کی جماعت، مومنوں کی جماعت میں آنے والوں، تم ذرا تقوی اختیار کرو اور بات ہمیشہ سیدھی کھری کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھنے میں تو بات بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، بگڑا ہوا معاشرہ راہ راست پہ آ جائے گا، اور اصلاح کا یہ عمل واقعتاً دنیا میں نظر آ جائے گا. فرد کی اصلاح میں، جماعت کی اصلاح میں، خاندان کی اصلاح میں، گھر کی اصلاح میں، کسی محکمے اور ادارے کی اصلاح کے لیے فرمایا قولوا قولا سدیدا. تقوی کے ساتھ سچی اور کھری بات کرنا، سچ بولنا، اس کو عادت بنا لو، اس کو اپنا لو. اس کے نتیجے میں تمہیں ایک تو دنیا کے اندر یہ نعمت ملے گی کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، اور آخرت کے اندر مالک الملک تمہارے گناہوں سے صرف نظر اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ سچ بولنے کی نعمت سے اصلاح ہوگی. آج کسی معاشرے میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، سرے عام بات کہی جاتی ہے، جھوٹ کے بغیر چارہ کار نہیں، جھوٹ بولے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کوئی کسی محکمے سے کام نکلوایا نہیں جا سکتا، عدالت سے عدل لینا ہو تو وہاں بھی جھوٹ کے بغیر کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تم عدل حاصل نہیں کر سکتے، انصاف کی منزل کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوتے. حالانکہ یہ آلودگی تباہی بربادی ہے، ہلاکت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس جھوٹ بول کے ہم اصلاح کر لیں گے، حقیقت یہ ہے کہ یہ فساد کی راہ ہے. اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں ہمیں پابند کیا ہے کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. تم تقوی اختیار کرو اور سچی کھری بات کہنے کے عادی بن جاؤ. نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، اور اعمال کی اصلاح کے نتیجے میں معاشرتی اصلاح ہوگی، قومی اصلاح ہوگی، اداروں کے اندر اصلاح ہوگی، خاندانوں کے اندر اصلاح ہوگی. تو آئیے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب بگڑے ہوئے معاشرے کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح کیا ہے، ان کی اصلاح فرمائی ہے، تو ان کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ کیا کوئی محکمے بنائے تھے، انجمنیں قائم کی تھی؟ کیا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نگران مقرر کیے تھے، کوئی بینچ بنائے تھے، کوئی نگران کمیٹیاں مقرر کی تھی؟ نہیں. وہ حدیث بخاری اور مسلم کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا اور مکے کی کشمکش وہ زوروں پر تھی، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھے، ہرکل کے نام بھی خط لکھا. اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ یہ کسی خاص قطاع ارض کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری کائنات کے لیے عالمگیر دین ہے، عالمگیر مذہب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکل کو بھی دین اسلام کی دعوت دی. ہرکل نے تحقیق کرتے ہوئے جب دیکھا کہ اس علاقے سے کوئی ہمارے یہاں آئے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ ہاں عرب کے کچھ تاجر قافلے آئے ہیں. بلایا جاتا ہے ابو سفیان کو، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیاسی حالات بھی، حربی حالات بھی، دیگر واقعات بھی، ان کی باتیں پوچھتا ہے، اور پھر سوال کرتا ہے کہ اے ابو سفیان ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اس وقت ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جو تمہارے باپ دادوں نے خرافات اور توہمات کی بنیاد پر عقائد بنا رکھے ہیں اور حکایات لوگوں کے اندر معروف کر چھوڑی ہیں، چھوڑ دو ان باتوں کو، ان کی کوئی دلیل نہیں. اور یامرنا بالصلاۃ،
ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، عبادت کا حکم دیتا ہے، اور والصدق والعفاف والصلۃ، وہ پیغمبر ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے، حالانکہ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کے بعد معاشرتی زندگی کی اصلاح کی طرف، کہ وہ اللہ کی توحید اور عبادات کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد اگر حکم دیتا ہے تو صدق کا، سچائی کا، پاک دامنی کا، رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جب یہ سارے حالات کا تقاضا، سارے حالات کا دراصہ ہرکل کرتا ہے، اللہ اکبر، ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کما حق کو مطالعہ نہیں کیا، قرآن کی ابھی نور اس سے روشنی اسے ملی نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مطہرہ سے ابھی اس کا دل منور نہیں ہوا، صرف دشمن کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اور آپ کے پیغام کو سنا تو پکار اٹھا، اگر یہ تیری باتیں سچی ہیں سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَذَا۔ پھر وہ دن دور نہیں جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بادشاہت، آپ کا وہ حکمرانی صرف عرب کے اندر نہیں بلکہ وہ ہمارے ملک روم تک پہنچے گی، اور جہاں آج بیٹھے ہیں ملک شام میں، سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَذَا۔ یہ اس نورانی تعلیمات کا اثر ہے۔ صدق کی بنیاد پہ انسان چلے تو مالک الملک اس کے بگڑے ہوئے اعمال کی بھی اصلاح کر دیتا ہے۔ ہم اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور بھی الجھ کے رہ جاتے ہیں، جبکہ صدق اور صفائی سے واقعتاً ہی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے جو عام طور پر آپ نے سنا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معیشت، معاشرت، اخلاق تباہ ہو چکا ہے، میں بدکاری سے بھی پرہیز نہیں کرتا، چوری بھی میری عادت ہے، شراب خوری کا تو میں رسیا ہوں، اور جھوٹ بولنا میری فطرت بن چکی ہے، اور میں ہونا بھی مسلمان چاہتا ہوں، یہ گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ایک بات تو مان لو، کوئی ایک گناہ چھوڑ دو۔ سوچ کے کہنے لگا، ہاں چلو ایک گناہ چھڑوا لو۔ آپ نے فرمایا، چلو مجھ سے عہد کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ عہد کر کے چلا گیا۔ اب جب وہ جرم کرنے کی فطرت اندر سے ایک تقاضا کرتی ہے کہ اٹھیے بدکاری کے لیے، بدکاری کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر خیال آتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر میں نے یہ بدکاری کر لی اور آقا علیہ السلام نے پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ واقعی میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا تو بڑی ہولناک ہے۔ شادی شدہ ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ جرم کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے، زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ چلو یہ جرم نہیں کرتا، پھر اس کا جرم نکلتا ہے باہر رات کے اندھیرے میں، جی چاہتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، چوری کے لیے اپنی مشق کر لوں، اپنا عمل دہرا لوں۔ چوری کرنے کی نیت سے جب ارادہ ہی کرتا ہے، فوراً دل میں خیال آتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اگر آپ نے پوچھ لیا اور میں نے بتا دیا کہ میں نے چوری کی ہے، چوری کرنے کی سزا تو بڑی ہولناک ہے، ہاتھ کاٹ جائے گا۔ چوری نہیں کرتا، حتیٰ کہ شراب پیتے ہوئے بھی یہی خیال۔ صبح ہوئی، سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اپنے دل کے یہ سارے خواطر اور دل کی یہ ساری کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہہ دی، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک بات کے عہد میں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ کی پابندی کرنی ہے، میرے سارے معاملات صحیح ہو گئے، میرے سارے گناہوں سے مجھے بچنے کی اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کے لیے ٹانک کے طور پر استعمال کیا، اکثیر کا اس کا نتیجہ حاصل ہوا۔ آج ہم ہیں جب اس سے بگڑے ہوئے اور اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں تو پھر ہم اصلاح کریں۔ باپ اپنی اولاد کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے۔ حکمران اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان سے جھوٹ بولتے ہیں، توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ وفا کریں۔ استاد اپنے شاگردوں سے
मजदूर अपने मालिक से, मालिक अपने मजदूर से, जिंदगी के सारे शोबों में किसी शोबे में भी चले जाएं झूठ ही झूठ नजर आता है, और फिर हम ये तवक्को रखें कि इस्लाह हो जाए, मुमकिन नहीं। इस्लाह के लिए हमारे बनाए हुए कानून गैर मुअस्सर हो चुके हैं और उनकी अदम तासीर का हम मुशाहदा कर चुके हैं। आओ पलटो उसी कानून की तरफ, उसी हकीकत की तरफ जो आज से कई साल पहले आजमाया गया, बिगड़े हुए मुआशरे पे आजमाया गया और उसके नतायज 100% हासिल हुए। आइए उसी कानून की तनफीज की तरफ, उसी कानून को अपनाने की तरफ आज फिर पलटें। अगर आज हम उसी सिद्क को अपनाने की तरफ आ जाएं, हमारे मुआशरे की आज भी इस्लाह मुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क फइन्न सिद्का यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह वमा यज़ालु अर्रजुलु यस्दुकु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीका। और सच बोला करो। सच बोलने से इंसान के अखलाक के अंदर नेकी आती है, बिर पैदा होती है, फिस्को फजूर से तायब होता है। वह इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, और बस वो नेकी की राह पे आ गया तो बस उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले। लेकिन यह भी याद रखो, ये सच अपनाना, सच बोलना, ये नहीं है कि जिंदगी में कभी मौका मिला तो सच बोल लिया और फख्र से सर बुलंद कि मैंने आज सच बोला है। भाई कभी कभार तो शैतान भी सच बोल लेता है। वो मशहूर हदीस है ना, सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सरवर ग्रामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सदका फितर का माल जमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी निगरानी के लिए ड्यूटी लगा दी कि कोई चोर आके इससे चोरी ना कर जाए। रात को एक आदमी आया, चोरी करने लगा, मैंने देख लिया, पकड़ लिया, मिन्नतें समाजते करता है, मेरे बच्चे हैं, भूखे बैठे हैं, मैं इसलिए मजबूर होकर आ गया हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरस आया, छोड़ दिया। मोमिन का दिल बड़ा नरम होता है। मोमिन का दिल दूसरों के लिए बड़ा नरम होता है। बावजूद इसके कि ये जुर्म कर रहा है, जब ये बात पता चली कि ये मजबूर है, छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई। आपने फरमाया चलो आइंदा रात फिर इंतजार करना और देखना। फिर ऐसा हुआ, जब तीसरी रात हुई फिर ऐसा हुआ, और फिर तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ लिया और कहा अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक रात धोखा, दूसरी रात धोखा, अब बार बार ला युल्दगुल मोमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। मोमिन एतबार भी कर लेता है लेकिन मोमिन बार बार डसा भी नहीं जाता। मोमिन की फरासत और मोमिन की फितरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मतानत भी रखी होती है। एक तरफ हिलम और बुर्दबारी भी बड़ी है और दूसरी तरफ उसके अंदर फरासत और उसकी जहानत वो भी उसी तरह होती है। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब तो किसी सूरत तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहता है चलो एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पसंद आए तो ये सौदा कर लो। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता देता हूं, आप इसको अपना लें, कभी कोई चोर आपका नुकसान नहीं कर सकेगा। कहने लगा वो क्या है? कहने लगे रात को अपने माल की हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लिया करो। आयतुल कुर्सी पढ़ लो, माल महफूज होगा और कोई शैतान, कोई जिन, कोई और चीज आपके माल को नुकसान नहीं देगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये एक मोती और गौहर सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में ऐसी प्यारी आयत मौजूद है कि जिससे इंसान की हिफाजत, इंसान के माल की हिफाजत और हर तरह से इंसान महफूज हो जाता है, बहुत प्यारी बात, ये कह के फिर उसे छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात अर्ज की तो आपने फरमाया है तो वो झूठा, जो चोर था वो शैतान था। फरमाया इन्नहु कुदूबुन, झूठ उसकी आदत है ही झूठा कज़्ज़ाब, वलाकिन्नहु सदक, फिर भी आपसे सच्ची बात कर गया है। तो कभी कभार सच बोल लेना, ये तो शैतान और इब्लीस भी बोल लेता है, ये तकाज़ा नहीं। इस्लाम तकाज़ा करता है अलैकुम बिस्सिद्क़, इस सिद्क़ को अपनी आदत बना लो, इतना लाज़िम कर लो, कोई मामला भी हो सच्चाई के अलावा कोई और बात ना आए। जब इंसान इस तरह सिद्क़ बोलने, सच बोलने को
صدق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایک آدھے موقع پر اس نے سچ بول لیا اور 20 موقعوں پر اس نے جھوٹ اور دغا اور فریب کیا اور پھر کہے جی مجھے سچ بولنے کی برکت نصیب ہو، نہیں، سچ بولنے کی برکت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان صدق کی طرف اس طرح آتا ہے کہ اس کو عادت بنا لے، حتیٰ کہ نقصان نظر آئے تو تب بھی پرواہ نہ کرے، نقصان نظر آئے تب بھی پرواہ نہ کرے، پھر انشاءاللہ اس کے لیے وہ صدق مبارک کا حقدار ہوگا، اور وہ صدق اس کے لیے اصلاح، اس کی ذات کی اصلاح، اس کے معاملات کی اصلاح، اس کی تجارت کی اصلاح، اس کے خاندان کی اصلاح، اس کی ملت و قوم کی اصلاح، اس کے ملک کی اصلاح، یہ ساری کے لیے وہ اکثیر ہو جائے گا بشرطے کہ اس کو عادت بنا لے۔ قرآن پاک نے ہمیں سچ بولنے کا اور سچ لوگوں کے ساتھ دینے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن پاک حکم دیتا ہے کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، اور کذاب اور جھوٹ اور مکار لوگوں کے ساتھ نہ چلو، اس لیے کہ وہ فساد کی جڑ ہیں اور سچ بولنے والے اصلاح کا پیغام لانے والے۔ کونوا مع الصادقین، سچ لوگوں کے ساتھی بنو، سچے لوگوں کے ساتھ چلو۔ تو جب انسان سچ بولنے کو اپناتا ہے تو مالک الملک کی طرف سے اس کو عنایتیں، رحمتیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے اندر تو یہ بات بڑی مشہور تھی کہ سچ سے انسان کو نجات ملتی ہے، سچ سے انسان، اللہ اکبر، اس کو بگڑے ہوئے کام بھی اس کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 دیگر ساتھی، ان کا قصہ قرآن پاک سورۃ توبہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، سچے مسلمان ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھی، کچھ دل کے اندر بغاوت اور دل کے اندر نفاق نہیں، غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ تبوک میں سب لوگ آ جاؤ، کوئی پیچھے نہ رہے۔ یہ صرف اس اعتبار سے کہ میرے پاس تیز سواری موجود ہے اور میں سواری دوڑاؤں گا، قافلے سے میرا قافلے کو جا پہنچوں گا، قافلے کو مل جاؤں گا، اس لیے وہ اپنی سواری کے گمنڈ میں کہ میری تیز سواری ہے، تیاری پوری ہے، بیٹھا رہ گیا، حتیٰ کہ رہتے رہتے پیچھے رہ گیا، اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے، انسان کو اگر نیکی کا دل میں جذبہ پیدا ہو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جب نیکی کا وقت آئے نیکی کرے، نہ معلوم بعد میں کوئی چیز حائل آ جائے اور انسان نیکی کرنا چاہے تو پھر نہ کر سکے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتے تھے جہاد میں، لیکن نہ جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اب کچھ اور منافق لوگ بھی تھے کو پیچھے رہ گئے تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ ہوتی تھی، جب آپ سفر سے واپس پلٹتے سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور جو مدینے کے لوگ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور سلام عرض کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتے، بیٹھتے، احباب کی ملاقات ہوتی اور پھر اپنے گھر جاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی میں تو وہ متخلفین جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک نے ان کا آنے کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جنگ سے قافلے سے واپس پلٹیں گے کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، جھوٹی قسمیں کھائیں گے صرف اس لیے کہ آپ ان کو کچھ کہیں نہیں، نہ کہیں ان کو، آپ بھی اعراض کر لیں، ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان سے اعراض کر لیں، وہ تو نجس اور پلید لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو وہ برے عمل کرتے ہیں یہ اس کی سزا ہے۔ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور سن لو فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اگر آپ راضی بھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت ایسے بدکار لوگوں سے راضی کبھی نہیں ہوتا جو دھوکہ دینے کے عمل اور جھوٹ بولنے کے عمل کے رشیا ہوتے ہیں۔ ایسے فاسق لوگوں پر اللہ رب العزت کبھی راضی نہیں ہوتے۔ ایک طرف ایک منظر یہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا تقاضا کرتے ہیں کہ سرور گرامی علیہ السلام ہمارے حق میں دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے جاؤ، آپ کا معاملہ اللہ کی سپرد، میں راضی ہوں۔ اتنے میں حضرت قعب آئے اور حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں آیا مسجد نبی میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، تبسم بھی فرمایا اور تبسم میں غصے کا اظہار بھی نظر آ رہا تھا۔ میں آپ کے پاس جا کے سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے تیاری نہیں کی تھی بھائی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تیاری تھی اور کوئی پیچھے رہنے کی نیت نہ تھی، بس حقیقت یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا، آج چلتا ہوں کل چلتا ہوں، اسی سستی میں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے سچ بولا ہے، اب تیرا معاملہ بھی اللہ کی سپرد۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے گئے، ساتھی کچھ پیچھے گئے، وہ قعب تو نے یہ کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحم دل ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو دیکھو فلاں آدمی نے آ کے گپ لگائی، اس نے بات بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو قبول فرمایا ہے، آپ بھی کوئی بات کہہ لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے لیے کافی ہو جاتی، آپ دعا دے دیتے آپ کو تو آپ کا یہ گناہ معاف ہو سکتا تھا، اس لیے کوئی بات ایسی کر لیتے۔ حضرت قعب کہتے ہیں اتنی باتیں کی حتیٰ کہ میرے دل میں آیا کہ میں واپس جاؤں۔ پھر میں نے پوچھا کیا میری طرح کسی اور کو بھی جواب ملا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں 2 ساتھی آپ کے اور بھی ہیں، اور وہ ساتھی جب ان کے نام آئے تو مجھے پتا چلا وہ تو بدری صحابی ہیں، نیک آدمی ہیں، متقی آدمی ہیں۔ اچھا چلو میں اس مصیبت میں تنہا نہیں، انتظار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، سچ بولا ہے، حتیٰ کہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر چلے گئے، کچھ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کروا دیا کہ کوئی اس سے بات تک نہ کرے۔ دوستوں سے سلام کرتے ہیں، دوست سلام کا جواب دینے کے بعد کوئی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں میں آتا سلام عرض کرتا، نہ معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے نہ دیتے، مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی حکم دے دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، ہم نے بیویاں بھی چھوڑ دی، ان کو بھی بھیج دیا، حتیٰ کہ شاہ روم کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی جو بہت خاندانی آدمی ہے، قعب نام ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بائیکاٹ کروا دیا ہے، صرف ایک بات پر خط بھیجا، دعوت دی کہ یہ کون سی بات تھی کہ تمہارے پیغمبر نے اتنی سخت تمہیں سزا دی ہے، آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کا استقبال کریں گے، اپنی مملکت میں حصے دار بنائیں گے، اور اپنی مملکت میں حصہ دار ہی نہیں بلکہ میں رشتہ بھی اپنی بیٹی کا تجھ سے کر دوں گا اور آدھی مملکت تجھے دے دی جائے گی۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا تو مجھے تو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ تو میرے زخم پر اور بھی نمک چھڑکا گیا ہے، اٹھایا پکڑا اس خط کو اور جلتے تنور میں ڈال دیا۔ یہ ساری آزمائش کا وقت گزرتا ہے، مالک الملک بھی تو سب دیکھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان خوش نصیبوں کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، جب ان کے لیے زمین بھی تنگ ہو گئی تھی اور کوئی ٹکانے کی امید نہ رہ گئی، مالک الملک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اعلان کر دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہیں، اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اب اس قصے کو، اس آزمائش کے بعد جب یہ انعام ملتا ہے تو ان کی جو جذبات تھے، ان کی جو کیفیت تھی وہ بڑی عجیب ہوتی ہے، بڑی عجیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی انما انجانی بالصدق وان من توبتی اللہ احدث الا صدقا ما بقیت۔ آقا سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھ لیا ہے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نجات عطا کی ہے،
سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ہماری غلطی کو معاف کر دیا ہے. اور میری سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک کبھی اب جھوٹ نہیں بولوں گا. جب تک زندہ رہوں گا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سچ کی پابندی کروں گا اور سچ بولنے کو عادت اپناؤں گا. یہ میری سچی توبہ کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سچ بولنے سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میری مصیبت کٹ گئی. اگر میں جھوٹ بول کے راضی بھی آپ کو کر لیتا, دنیا والے راضی ہو جاتے, اگر رب العالمین مجھ پر ناراض ہوتے تو میرے لیے کوئی رضامندی نہ تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ اب بھی میں نے سچ بولا ہے اور زندگی بھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. بولنے کی توفیق عطا فرمائی, یہ اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑا مجھ پر انعام تھا. کیوں؟ جب میں مسلمان ہوا تھا تو اس وقت مجھے بہت بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے, اور اس کے بعد دوسری خوشی مجھے اس وقت نصیب ہوئی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا ہے, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے آج معاف کر دیا ہے. اور میں جھوٹ بول کے جس طرح وہ منافقین ہلاک و تباہ ہوئے, میں اس طرح تباہ اور ہلاک نہیں ہوا. اس لیے میرے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور اپنی اسلام لانے کے بعد کی خوشی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, یا وہ میرے لیے خوشی کا دن تھا جس دن میں مسلمان ہوا تھا, اس وقت اللہ نے مجھے خوشی دی تھی, یا اب یہ خوشی ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی میں نے سچ بولا ہے, میں نے جھوٹ نہیں بولا. اور یہ ان کا موقف تھا کہ انما انجانی الصدق, انما انجانی الصدق, مجھے سچائی کی برکت سے اللہ نے نجات دی ہے. سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. جبکہ آج ہمارا تصور کتنا بگڑ چکا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی سچ بولتے ہوئے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں. کسی محکمے سے کام کروانا ہو, کسی عدالت سے کام کروانا ہو, کسی شخص سے لین دین کرنا ہو, کوئی اپنا سودا بیچنا ہو, کوئی معاملات کرنے ہو, کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو چارہ کار نہیں. کیا مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی؟ مسلمان کی تعریف حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں پوچھا گیا, سرور گرامی علیہ السلام, مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے, بخل کرے. فرمایا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. باقی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ کی توقع مومن سے یہ نہیں رکھی جا سکتی, بلکہ جھوٹ بولنا مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں حافظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث یاد کی ہے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانیہ وإن الکذب ریبہ. حضرت علی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد گرامی ارشاد فرمائے ان میں سے یہ بات میں نے اچھی طرح یاد کر لی. آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو اور اس پر عمل کرو جس کے اندر کوئی کھٹکا نہ ہو. یاد رکھو سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ بولنے میں قلق اضطراب ہے. سچ بولنے والا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اسے سرزنش کر دی جائے لیکن اسے اطمینان ہے, اپنے ضمیر کی آواز سے مطمئن ہے, دوسرے کی آواز سے مطمئن ہے. جھوٹ بولنے والا اپنے ضمیر کی آواز سے بھی پریشان رہتا ہے, اور جو دوسرے آدمی جس کو اس نے دھوکہ دیا, جس کے سامنے جھوٹ بولا, خطرہ ہوتا ہے جب بھی اسے پتہ چل گیا وہ اس سے ناراض ہو جائے گا. فرمایا صدق میں اطمینان, سکون سچائی سے نصیب ہوتا ہے, اور جھوٹ بولنے سے اضطراب پریشانیاں انسان کی بڑھ جاتی ہے. دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے, اور یہ وہ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ وہ چیز جو آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہو گئی. حتیٰ کہ دین کا وہ مقدس شعبہ جس کے نام لینے سے انسان مسلمان کی روح کے اندر ایک تازگی آ جاتی ہے, وہاں بھی جھوٹ کی ملاوٹ ہو چکی. جھوٹے قصے, جھوٹی روایات, جھوٹی داستانیں, جھوٹے مسئلے, الغرض کہ ہمارا وہ ممبر و محراب بھی شاید الا من رحم ربہ, کچھ ہی لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہے, وہ بھی محفوظ نہیں, عدالتیں محفوظ نہیں, بازار محفوظ نہیں, بلکہ جھوٹ ہی جھوٹ. اور پھر ہم کہیں توقع رکھیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, یہ ہمارا
خام خیالی ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ درست نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو ہماری بنائی ہوئی تجویز کردہ طریقہ کار ہیں اور ہمارے جو قانون اور دساتیر ہیں جو ہم بناتے ہیں، اس کے اندر 100 کم ہوتا ہے اور ان کے نتائج نہیں نصیب ہوتے، اور اللہ رب العزت نے جو بندوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہدایت نازل کی ہے، اس کے نتائج حتمی ہیں، اور مالک الملک نے اس کے نتائج کی خبر دنیا میں دے دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچ بولو، اس کی برکت یہ ہوگی تمہاری اصلاح ہو جائے گی، اعمال کی اصلاح تمہاری اصلاح ہے، اور پھر مالک الملک کی طرف سے بخشش، اور یہ بہت بڑا انعام ہے، بخشش کو چھوٹا انعام نہیں، بخشش بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ اکبر، کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جب کہیں ان کو خبر ملتی ہے کہ مالک الملک نے ان کا گناہ معاف کر دیا ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں، اس سودے پر اتنے خوش ہوتے ہیں، اس خوشی پر اظہار کرتے ہوئے من توبتی ان خلع من مالی کلہ صدقہ، میری توبہ قبول ہو گئی، رب نے مجھے معاف کر دیا، اب تو یہ ہے میری کل جائیداد جو ہے میں نے اللہ کے لیے وقف کی۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، جو مالک الملک نے سچائی کے بدلے میں کہا ہے کہ تم سچ بولو، اللہ رب العزت تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار اور اسی قانون کے اپنانے والا، اسی ہدایت کے متبع، اسی کے لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کی نوید سنائی ہے کہ اس کی کامیابی کھلی اور بڑی کامیابی اسے نصیب ہوگی، دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی اور آخرت بھی اس کی بہتر ہوگی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نصیب ہوتی ہے۔ اور آج کل ہمیں اصلاح کے لیے بجائے اس کے کہ نئے نئے قانون تجویز کریں، نئے نئے مشورے لیں، ہمیں چاہیے کہ ایک بات کا التزام کر لیں کہ سچ بولیں، اور دوسرے سے سچ کی توقع رکھنے سے پہلے خود سچ بولنے کی عادت اپناؤ۔ جب آپ سچ بولیں گے آپ کی اولاد سچ بولے گی، جب آپ بڑے ہیں آپ سربراہ ہو کر سچ بولیں گے، آپ کے ماتحت سچ بولیں گے، جب یہ سچائی کا دور اور سچائی کا رجحان ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔